ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم کو آپ کہاں کہاں اور کس مصرف میں خرچ کر سکتے ہیں۔ آئیے قرآن مقدس کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور قرآن مقدس کی ایک آیت کو پڑھنے کے بعد اس کے ذریعے سے مصارف زکوٰۃ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کے لیے جو محتاج اور نرے نادار ہوں، یعنی مسکین، اور جو اس کی تحصیل پر مقرر ہیں، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، اور گردنیں آزاد کرنے میں اور قرض داروں کو اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کو یہ ٹھہرایا ہوا یعنی مقرر شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی، آئیے ہم اپنے زبان میں سمجھیں کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، یعنی زکوٰۃ کی رقم کو ہم کہاں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ قرآن مقدسہ کی تلاوت کے بعد اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مصارف زکوٰۃ 8 ہیں جنہیں قرآن نے اپنی زبان میں بیان فرمایا، لہٰذا ہم اس میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم کہاں ادا کریں اور کہاں، بلکہ جہاں پر بھی آپ کو زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنی ہے، پہلے آپ قرآن کے نظریے سے اس شخص کو تولیں کہ آیا قرآن کے ان 8 مصارف میں سے یہ شخص کسی مصرف میں آتا ہے یا نہیں، تبھی آپ اس کو اپنے زکوٰۃ کی رقم دیں اور تبھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ تو نہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی بلکہ آپ کا مال بھی خرچہ ہوگا اور کوئی کام بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کی 8 مصارف ذکر ہوئے ہیں۔ احناف کے نزدیک یعنی حنفی مسلک کے نزدیک ان میں سے کسی بھی مصرف میں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور دینے والا دینی فریضہ سے سبکدوش ہو جائے گا، خواہ ایک پر صرف کرے یا 2 پر یا تمام مصارف میں اپنے زکوٰۃ کی رقم کو تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کریں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا پہلا اور دوسرا مصرف فقیر و مسکین ہیں۔ اب ذرا یہ سماعت کرتے چلیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں اور مسکین کسے کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، فقیر اور مسکین دونوں ہی مالی ضروریات کے لیے دوسروں کے مالی تعاون کے محتاج ہیں، دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر سے بڑھ کر مسکین خستہ حال ہوتا ہے، اس بات کو آپ اپنے ذہن و دماغ پر بٹھائے رکھیں، آپ سماعت کریں کہ فقیر سے بڑھ کر مسکین خستہ حال ہوتا ہے۔ فقیر تنگ دست ہوتا ہے، تہی دست نہیں ہوتا۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو مگر ضروریات زندگی اس کی اس مال سے پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے سماعت کیا کہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہیں، لہٰذا ان دونوں اشخاص کو زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں۔ ایسا شخص اگر آپ کے محلے آپ کی نظر میں ہے کوئی تو آپ اپنے زکوٰۃ کی رقم یہ نہ سوچیں کہ وہ شخص میرے پاس آئے گا تو ہی ہم دیں گے، نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو اس مقام اور مرتبے سے نوازا ہے کہ آپ دینے والے ہیں، لہٰذا اس کا شکر مناتے ہوئے آپ خود جائیں اپنے زکوٰۃ کی رقم کو اور اس بھائی کی دل جوئی کرتے ہوئے اسے زکوٰۃ کی رقم عطا کریں۔ اور چلتے چلتے ایک بات، ابھی تو مصارف زکوٰۃ میں 6 مصرف کا بیان باقی ہے، چلتے چلتے ایک بات ہو سکے اس کے بعد اس موضوع پر پھر کبھی آپ سے ملاقات ہو، لیکن چلتے چلتے ایک بات آپ سماعت کریں کہ زکوٰۃ کی رقم سید زادے کو دینا جائز نہیں ہے۔ آپ نے وہ حدیث پاک سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کچھ کھجوروں کی تقسیم ہو رہی تھی، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اتنے میں نواز رسول سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی ننھی سی عمر تھی، آپ چھوٹے بچے تھے، آپ نے ان کھجوروں میں سے ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کخ کخ، یعنی اسے تھوک دو، اسے تھوک
خاندان نبوت کے لیے زکوٰۃ کی رقم ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔